شرح السنہ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے انصار میں سے، بلکہ انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو دروازے کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن آہستہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، پھر بھی آپ نے جواب نہیں سنا، پھر دوبارہ آپ نے سلام کیا۔ جب آپ نے سلام کا جواب نہیں سنا تو آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ یا تو موجود نہیں ہے اور یا شاید مشغول ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ 3 دفعہ کے بعد کوئی آواز نہیں آئی ہے تو گھر سے نکلے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، دوڑ کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے محسوس کیا کہ جواب نہیں آ رہا ہے تو اس لیے میں واپس ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں سلام کا جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ دے رہا تھا، اس لیے آہستہ دے رہا تھا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھ پہ سلام کریں، یعنی مجھے سلامتی کی اور برکت کی دعا دیں۔ ایک دفعہ کے بعد اگر ایک دفعہ پہلی دفعہ پہ میں جواب دیتا تو مجھے آپ کی ایک دعا ملتی، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک دعا آپ کی نہ لوں بلکہ بار بار آپ کی دعا لوں، سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ حضرت آپ کھانے کے بغیر نہیں جائیں، کھانا ضرور تناول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے رکے، کھانا جب تناول فرمایا آپ نے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اللہ تعالی تم پر فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل کرتا رہے، اور روزے دار تمہارے گھر سے کھانا کھائیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس روایت سے کئی باتیں معلوم، یعنی کئی حوالوں سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ سلام کا جواب دینا ہے، کیا اس سے سلام کا جواب پورا ہو جاتا ہے؟ ایک شخص نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ نے جواب دیا لیکن آہستہ دیا تو بندہ یہی کہے گا کہ بھائی میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ سوال کا جواب تب ملتا ہے کہ پوچھنے والے کو اطلاع ہو جائے، خبر ہو جائے۔ ایک عموماً ہوتا ہے کہ ہم سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن بہت آہستہ کر کے دیتے نہیں، اگلے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے جو سلام کیا ہے آپ نے اس کا جواب دیا ہے، چاہے یہ زور سے بول کے ہو، زور سے بول کے نہ ہو تو کم سے کم اشارہ انسان ضرور کرے تاکہ اگلے کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی دعا کا جواب میں نے آپ کو دعا دے کر دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں واپس ہوئے؟ اس لیے کہ سلام کا جواب نہیں سنا، حالانکہ سلام کا جواب دیا تو تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 3 دفعہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، 3 دفعہ سلام کریں،
اور اگر فون کرنا ہے تو 3 دفعہ کر لیں زیادہ سے زیادہ، یہ زیادہ سے زیادہ، پھر بھی جواب نہ آئے تو تنگ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں بغیر محسوس فرمائے آپ واپس ہو گئے۔ اور جب صاحب خانہ آئے کہ اللہ کے نبی میں تو موجود تھا، وجہ یہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں کیا کہ نہیں آپ نے پہلی دفعہ میں چونکہ دروازہ نہیں کھولا تھا اس لیے میں نہیں آتا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے تشریف لے گئے۔ اور ایک اور مسئلہ جو یہاں معلوم ہوا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر عیادت فرماتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مدینے میں چند کام مسلمان بہت زیادہ کرتے تھے اپنائیت کے لیے، اخوت کی فضا بنانے کے لیے، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جانا معمول تھا۔ اور آخری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ، سلام بھی دعا ہے۔ کھانا کھاؤ کسی کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ادب بتایا۔ اگر ایک بے دین شخص آپ کے یہاں کھانا کھاتا ہے تو آپ کو کوئی دعا نہیں دیتا، نہ دعا پڑھتا ہے نہ دعا دیتا ہے، لیکن ایک دیندار شخص جب آپ کے ہاں آتا ہے تو برکتیں ساتھ لے کے آتا ہے، برکتیں کہ خود بھی دیندار، پھر اپنے ساتھ برکتیں آپ کے لیے یوں لے کے آتا ہے کہ آپ کو دعا دیتا ہے سلام کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سلام کیا، پھر دعا پڑھتا بھی ہے کھانے پہ، اور کھانے کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کو دعا دیتا ہے، اور دعا بھی وہ جو نبی نے دی تھی۔ اور خدمت کے بعد جو دعا دی جاتی ہے اس کی قبولیت تقریباً یقینی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں دعا دی، وہ یہ نہیں دی کہ لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرمایا نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، نیک لوگوں کی صحبت بھی مل جائے، نیک لوگوں کی دعائیں بھی مل جائیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نازل کرتا رہے۔ اور روزے دار نیک لوگوں میں پھر بڑی فضیلت روزے داروں کی خدمت ہے، فرمایا روزے دار تمہارا کھانا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق